السلام علیکم شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ شرارت کی پڑیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے شرارت کی پڑیا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ارتضیٰ کی شرارتیں روز ہی اپنے عروج پر ہوتیں اور گھر والوں کو شکایتیں بھی موصول ہوتی رہتیں، کبھی اسکول سے تو کبھی ہمسایوں سے، کبھی گھر میں موجود ملازمین اور بہن بھائیوں سے تو کبھی دودھ والے سے، اور تو اور جانور بھی اس سے پناہ مانگتے۔ نہ جانے روز نت نئی شرارتوں کے خیالات اس کے ذہن میں کہاں سے آتے۔ اس کی امی اور ابو ان شکایتوں سے اکثر پریشان ہو جاتے۔ انہیں ارتضیٰ کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تھے تو ارتضیٰ میاں صرف 10 برس کے، مگر بلا کے ذہین۔ ابھی کل ہی اسکول سے شکایت آئی کہ استانی صاحبہ کو چھپکلی اور سانپ سے ڈرانے کے بعد اب اسکول کے اسٹاف کو دھمکی آمیز خط لکھ کر ڈرانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ وہ تو ان کے خط میں موجود املا کی غلطیوں کی وجہ سے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا۔ پرنسپل صاحب نے ابا جان کو اسکول بلایا، خوب ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور اسے اسکول سے نکالنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ ارتضیٰ کے ہم جماعت بھی اس سے خاصے تنگ تھے۔ دوسرے بچوں کا دوپہر کا کھانا کھا جانا یا جیومیٹری باکس نکال لینا تو عام سی باتیں تھیں۔ کبھی وہ بچوں کی کاپیاں ادل بدل کر دیتا تو کبھی آگے بیٹھے بچے کا بستہ کرسی سے اس مضبوطی سے باندھتا کہ چھٹی کے وقت بچے کے ساتھ کرسی بھی رواں دواں ہوتی۔ کسی دن تو کلاس کی کتابیں پنکھے کی سیر کرتی پائی جاتیں تو کبھی کاپیاں باہر پودوں میں آرام کرتی ملتیں۔ ارتضیٰ کو اپنی بلی سے بہت محبت تھی، سو فریج سے کھانے پینے کی ہر شے بلی کے پیالے میں منتقل ہو جاتی۔ بلی پر تحقیق بھی جاری رہتی۔ اسے دودھ کے ساتھ ساتھ پھل فروٹ کھانے پر مجبور کیا جاتا۔ اس کی دم کے ساتھ پٹاخے باندھ کر اس کی رفتار کا جائزہ لیا جاتا۔ ارتضیٰ کے ابو ڈاکٹر مصطفیٰ شہر کے بہت مشروف اور مصروف سرجن تھے۔ انہیں عموماً بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا کم ہی موقع ملتا۔ وہ اپنے مار نہیں پیار والے اصول کو ارتضیٰ کے لیے توڑ چکے تھے۔ جب کوئی بزرگ ان کی شکایت لے کر آتا تو وہ اس کی ٹھکائی بھی لگا دیتے۔ ارتضیٰ کے قریبی گھر میں شیخ صاحب کی پرانی گاڑی عموماً ارتضیٰ کی شرارت کا نشانہ بنتی۔ وہ روز گزرتے پوچھتا کہ انکل آپ کی گاڑی کو دھکا لگا دوں؟ شیخ صاحب نے نئی گاڑی خریدی تو ارتضیٰ صاحب اپنی سائیکل پر اس کا مقابلہ کرنے باہر آن پہنچے۔ گاڑی کے ارد گرد چکر لگاتے لگاتے سائیکل خوب زوردار دھماکے سے گاڑی کے عین سامنے ٹکرا گئی۔ جانے ارتضیٰ کی قسمت زیادہ بری تھی یا شیخ صاحب کی، اور گاڑی کی سامنے کی لائٹ ٹوٹ گئی۔ اس حادثے کے عینی گواہ گھر کے گارڈ، چوکیدار، شیخ صاحب کا ڈرائیور سب ہی تھے۔ سو ارتضیٰ میاں کے لیے حادثے سے انکار کرنا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے شیخ صاحب سے معافی بھی مانگی، لائٹ کی قیمت بھی ادا کی اور شیخ صاحب کے سامنے ارتضیٰ کی پٹائی بھی کی۔ آج دادا جان رات کو اپنے کمرے میں سونے آئے تو سامنے بستر پر ارتضیٰ میاں لیٹے ہوئے تھے، چہرے پر افسردگی اور شرمندگی لیے، گالوں پر آنسوؤں کے نشان خاصے واضح تھے۔ دادا جان، آج سے میں آپ کے ساتھ ہی سویا کروں گا۔ ارتضیٰ انہیں دیکھ کر بولا، سب میرے دشمن ہیں، اب مجھ سے غلطی ہو گئی تو ابا جان نے مجھے مارا، امی بھی خفا ہو گئیں، علی اور عثمان بھائی تو ویسے ہی مجھے اچھا نہیں سمجھتے، آپا کے کمرے میں چلا جاؤں تو وہ بھی ڈانٹنے لگتی ہیں، بس آپ ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اسے آخری جائے پناہ دادا جان کا بستر ہی ملا۔ ٹھیک ہے میرے بچے، آج سے آپ میرے ساتھ ہی سو گے۔ دادا جان مسکرائے۔ آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ انہوں نے پوتے کو خود سے لپیٹ لیا۔ ارتضیٰ دادا کا نرم لہجہ اور پیار بھرا انداز دیکھ کر اور بھی زیادہ لپٹ گیا۔ میرے بچے، بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت غریب بچے کو 5ویں جماعت میں بہت اچھے نمبر لینے پر ایک بڑے اسکول میں مفت داخلہ مل گیا۔ وہ بچہ بہت ذہین تھا، مگر بڑے اسکول میں بچے امیر گھرانوں سے آتے تھے۔ ان کے یونیفارم بڑے چمکتے ہوئے صاف ستھرے ہوتے، ان کی کتابیں کاپیاں سب بہت اچھے ہوتے۔ اس غریب بچے کے پاس پھٹا ہوا پرانا بستہ ہوتا تھا۔ اس کے ہم جماعت اس سے دور دور رہتے، اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ کلاس کے سب سے شرارتی بچے نے ایک دن اس کا ٹفن چوری کر لیا۔ جب اس نے ٹفن آدھی چھٹی کے وقت کھولا تو وہ خالی تھا۔ غریب بچہ صرف اپنی خودداری کے لیے وہ خالی ڈبہ لایا کرتا تھا۔ شرارتی بچے کو پہلی بار خود پر غصہ آیا اور وہ شرمندہ بھی ہوا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس بچے کی کتابیں اور کاپیاں بھی چھپا چکا تھا۔ اگلے روز وہ اپنے کمرے سے 2 ٹفن لایا، گھر سے 2 ٹفن لایا، ایک اپنا اور دوسرا اس غریب بچے کے لیے۔ جس خفیہ طریقے سے وہ چیزیں چوری کرتا تھا، اس نے اسی احتیاط سے اس کے بستے میں ٹفن واپس رکھ دیا۔ بریک کے بعد اسے اپنے غریب دوست کے چہرے پر خوشی کی ایک ایسی کرن نظر آئی جو اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھی۔ اب وہ روز ہی 2 لنچ لے آنے لگا اور چپکے سے اپنے ساتھی کے بستے میں ڈالنے لگا۔
اب وہ اکثر نیا قلم، کاپی، رجسٹر اور ضرورت کی چیزیں جو اپنے لیے خریدا اپنے دوست کے بستے میں بھی ڈال دیتا۔ اگلے برس جب اس نے اپنے لیے نئی وردی سلوائی تو اپنے دوست کے ناپ کی 2 وردیاں سلا کر اس کے گھر کے پتے پر پارسل کر دیں۔ اپنے نئے جوتوں کے ساتھ دوست کے لیے بھی نئے جوتے لے کر اس کے گھر بھجوا دیے۔ وہ یہ سب کام بہت احتیاط سے کرتا رہا کہ اس کے کسی ہم جماعت استاد یا دوست کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ دونوں نے اسی تعاون کے ساتھ میٹرک کیا۔ کالج میں غریب لڑکے کو وظیفہ بھی ملنے لگا، مگر دوست کا تعاون اب بھی جاری تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ غریب لڑکا ڈاکٹر بن گیا اور پھر ایک مشہور سرجن۔ اب اس کی شاندار کوٹھی ہے، ایک بہت بڑا ذاتی اسپتال ہے، لمبی لمبی 2-3 گاڑیاں ہیں اور پیارے پیارے 4 بچے بھی ہیں۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا بہت شرارتی ہے۔ جب وہ شرارت میں کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر بہت غصہ کرتا ہے، مارتا ہے اور وہ بچہ مار کھا کر باپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دادا جان، وہ غریب لڑکا میرے بابا ڈاکٹر مصطفیٰ ہیں، ہے نا دادا جان؟ اور ان کا شرارتی بیٹا میں ہوں۔ ارتضیٰ فوراً اٹھ بیٹھا۔ ہاں بالکل، یہ سب آسائشیں تمہارے ابو نے بہت محنت سے حاصل کی ہیں۔ اگر وہ امیر لڑکا تمہاری طرح ہر ایک کو تنگ کر کے خوش ہوتا تو بھلا تمہارا باپ اس مقام تک پہنچتا؟ بیٹا، یہ بھوک، غربت اور بے چارگی سب بہت بری چیزیں ہیں، اور ان کے ساتھ اگر تمہاری شرارتوں سے دوسروں کی مشکلات بڑھ جائیں تو کتنی بری بات ہوگی۔ تم نے اپنی چھوٹی سی شرارت سے شیخ صاحب کی نئی گاڑی کا کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ تمہارے اس دھمکی والے خط سے تمہارے اسکول کے چوکیدار اور گارڈ کی نوکری خطرے میں پڑ گئی۔ دودھ والے کی سائیکل کی ہوا نکالنے سے اس دن کا دودھ خراب ہو گیا۔ وہ مقررہ وقت پر مقررہ لوگوں میں نہیں دودھ کو پہنچا سکا، اور بلی کی دم سے پٹاخے باندھنے سے بلی کو شدید چوٹ لگ سکتی تھی۔ اگر ہمارے کاموں سے دوسروں کی دل آزاری ہو تو کتنا برا ہوگا۔ دادا جان، مجھے دوسروں کو پریشان دیکھنے میں مزہ آتا ہے، ارتضیٰ معصومیت سے بولا۔ بیٹے، کسی کی مشکل میں ایک دم آسانی کر کے دیکھو، اسے دیکھ کر تمہیں اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ دادا جان مسکرا کر بولے۔ وہ کیسے دادا جان؟ ارتضیٰ نے سوال کیا۔ جیسے کل تمہارے ابو سے دوا لینے اور علاج کرانے تمہارے قاری صاحب آئے تھے، مصطفیٰ نے انہیں اپنے ہسپتال بلا کر سارے ٹیسٹ کیے، تشخیص کی اور پھر دوا بھی دی، اور پھر ان سے بالکل بھی پیسے نہیں لیے۔ یہ سب تمہارے ابو کے لیے تو بہت آسان تھا، مگر قاری صاحب کے لیے بڑا مشکل اور مہنگا کام تھا۔ بس جہاں تک ہو سکے دوسروں کے کام آؤ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ احسان کر کے بھول جاؤ۔ نیکی بار بار یاد دلانا بہت بری بات ہے، دادا جان بولے۔ دادا ابا، جب ہم دوسروں کو تنگ کرتے ہیں تب تو ہماری شکایت ہر ایک کے سامنے کرتے ہیں، اور ہم ایک نیکی چھپا کر کریں۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ ارتضیٰ چمک کر بولا۔ بیٹے، ثواب تو نیکی چھپانے میں ہی ہے۔ دادا جان ارتضیٰ کے ہاتھ چوم کر بولے۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی دوسروں کو تنگ کرنے کی بجائے ان کی مدد کر کے اس خوشی کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا جو دوسروں کے چہرے پر آتی ہے۔ ارتضیٰ نے فوراً وعدہ کر لیا۔ ان دوسروں میں تمہاری بلی بھی شامل ہونی چاہیے، دادا جان نے فوراً بول کر کہا۔ اور ارتضیٰ اور ابو امی کی مار اور ڈانٹ اور شیخ صاحب کے غصے والے صدمات بھلا کر دادا جان کے بازو پر سر رکھ کر سونے کی کوششیں کرنے لگا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔